السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 15 سے 20 منٹ میں آپ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ ہر خواتین، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر ایک شخص جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں ایک حج، ایک عمرے کا ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر بے شمار آپ نے احسانات کیے ہیں۔ اپنی امت کو وہ معاملات، وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اور کسی امت کے نبی نے اپنی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ کمالات عطا فرمائے جو اور کسی امت کو کمالات نہیں عطا ہوئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، اس بندے کو، بندی کو ایک مکمل حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اسے ایک مقبول حج اور عمرہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اشراق کی نماز کی پابندی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر کیوں نہ ہوں معاف فرما دیا کرتا ہے، اور وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی، اتنی زیادہ برکتیں اس نماز کی۔ تو آپ نے اس نماز کی فضیلت جان لی، اس نماز کی برکت جان لی، تو اب یہ نماز آپ کو کس وقت پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے، یہ جان لیں۔ میں نے اکثر کر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس نماز کی آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا ہے، اب آپ کی نیت ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو تشفی نہیں ہوتی ہے، یار میں نے زبان سے کی نہیں نیت تو ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ تو آپ زبان سے اس طریقے سے کہہ لیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ایسے کر لیں۔ خواتین ہماری جو ہیں وہ اس طریقے سے نیت کریں گی، نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز اشراق کی، ٹھیک ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے خواتین کریں گی تو یہ نیت ہو چکی ہے۔ اب آپ کو یہ کس وقت پڑھنا ہے، یہ اس کا جو پڑھنے کا وقت ہے یہ فجر کی نماز جماعت کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، اور جیسے ہی پہلی سورج کی کرن پڑتی ہے، سورج کی جیسے ہی پہلی کرن پڑے گی، فجر کا ٹائم ختم ہوگا، اشراق کا ٹائم شروع ہوگا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے، فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے تو وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ 10 سے 15-20 منٹ تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو اتنی دیر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، وظائف پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، پڑھ لیں آپ سورج کی کرن پڑھنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ
اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھیں۔ یہ کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت نماز اشراق کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے 2 رکعت سے 4 رکعت تک، تو آپ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں 4، لیکن افضل بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز اشراق آپ ادا کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کا جو بھی کام ہو آپ کر لیں۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز کی فضیلت تو یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں، اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے بچے رہیں، دنیا کے لوگوں سے بات نہ کریں، دنیاوی باتوں میں نہ لگے ہوں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پڑے اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ کیسے پڑھیں گی؟ کیونکہ بچوں کا جانے کا وقت ہو جاتا ہے، اسکول میں جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ بچوں کا ناشتہ بنائیں گی، تو اس میں ٹائم ہو جاتا ہے، تو ان کا کیا حال ہے؟ کیا ان کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، اگر آپ کوئی کام میں لگ جاتی ہیں یا لگ جاتے ہیں تو آپ کی اشراق کی نماز ہو جائے گی، آپ کی اشراق کی نماز ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن افضل فضیلت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوں، نہ دنیاوی باتوں میں لگے ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، درود و سلام بھیجتے رہیں، اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ جیسے سورج کی پہلی کرن پڑی اور آپ اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں، تو یہ فضیلت ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ فضیلت والا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کاموں میں لگ گیا اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پڑی اس کے 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کی اشراق کی نماز ہو جائے گی، لیکن فضیلت کے معاملات میں وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی جو فجر سے لے کر اشراق کی نماز تک ذکر و اذکار میں لگا رہے یا لگی رہے، اس کی فضیلت الگ ہو جائے گی، اور جو اپنے دنیا کے کام میں لگ گیا تو اس کی فضیلت الگ ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ تو فضیلت کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔